السلام علیکم مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاویشیا سیاسی و سماجی خبروں کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے۔ آج ناظرین ہم سماجی ایک دردناک اور المناک خبر پہ تبصرہ کریں گے۔ یوں تو سندھ کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر برے اور جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو وڈیرہ شاہی ہے، اور جو اس میں اس طرح کی رسومات عام ہیں، بلوچستان ہو اور پنجاب کا زہری پنجاب ہو یا KPK ہو، عورت پہ ظلم کی انتہا کی جاتی ہے اور عورت کو مختلف نام نہاد رسومات کے تحت اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں اور اس کو یعنی کہ بے دردی سے مار بھی دیا جاتا ہے آواز اٹھانے پہ۔ تو یہ واقعات تواتر کے ساتھ اکثر آتے رہتے ہیں، ہم لوگ اخبار میں پڑھ کے یا میڈیا میں سن کے خاموش آتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیزیں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوتا رہا ہے، بربریت ہوتی رہتی ہے، انصاف نہیں ملتا، سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے مگر اس کو انصاف نہیں ملتا، کہیں کیسی جاہلانہ رسم کے حوالے سے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، کہیں کیا کیا جاتا ہے۔ اور کاروکاری کا جو ہمارے سندھ کے اندر ہے، جہاں کی میں آج جو لے کے آیا ہوں، اس پہ تبصرہ ویسے تو ہو ہی رہا ہے تبصرہ، مگر یہ ایک ایسی ظالمانہ اور جاہلانہ اور غیرت کے نام پہ ایک رسم ہے کہ جس کو ہم یہ یعنی کہ اتنی جدید سندھ کے لوگ بھی جدید، انٹیریئر سندھ میں بھی جدت آ گئی، پڑھے لکھے لوگ ٹیکنالوجی سے، انٹرنیٹ اور تمام اس سے آراستہ ہو گئے ہیں لوگ، مگر یہ رسم ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو حال ہی دنوں میں ایک لڑکی کو گرفتار پکڑا اس کے گھر والوں نے، تو گھر والوں نے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کے، اس کو سامنے باپ نے کھڑے ہو کے اور اس کے پسٹل سے گولیاں مار کے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ نظام ہے، نہ عدلیہ ہے نہ کچھ ہے، بس اپنا وہ جاہلانہ نظام، اس میں گولی مار دینا۔ غیرت کا عنصر تو ہے، مگر غیرت بھی کسی قانون کے زمرے میں آئے گی نہ بھائی۔ اب اس طریقے سے کہ اس کو وضاحت کا موقع بھی دینا چاہیے، کوئی پسند کی شادی ہے تو پاکستان کے قانون میں اجازت ہے۔ بہرحال یہ ایک رسم تھی۔ ابھی ہم جو سکر کے اور تازے واقعے میں بات کر رہے ہیں کہ گلناہ بھرو ایک خاتون تھی، وہ اپنے اس کی شادی ہوئی تھی 2003 میں یا 13، اس میں شادی ہوئی، اس نے وہاں سے اپنے گھر سے اختلافات ہوئے، وہ اس کو کچھ یعنی کہ نہیں کھانے پینے کو یا اس کے جو نان نفقہ ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا تھا، تو وہاں سے اپنے 2 بچے تھے اس کے، ان کو چھوڑ کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ماں باپ کے جو گھر آ گئی تو وہاں آنے کے بعد اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوا، اور اس کے شوہر مسلسل اس نے کورٹ میں درخواست دی یا یہ بتایا کہ بھائی میرا بچہ جو ہے، جو بڑا بچہ ہے، اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ وہ کورٹ میں کیس لڑ رہی، تو کیس اس نے درخواست دائر کی۔ خیر اس کے والد نے اس کو یہ کہا کہ یعنی کہ کورٹ میں درخواست دی، اس کے والد نے اس کے ساتھ یہ کہا، اسے وعدہ کیا، کورٹ نے اس کو تحفظ نہیں تھا تو اس نے دارالرحمان میں بھیجنے کی، کورٹ نے کہا کہ اس کو دارالرحمان میں بھیجو، کیونکہ وہاں بھی تحفظ نہیں ملا گھر میں میکے میں آ کے۔ تو اس کا جو باپ تھا وہ دارالرحمان میں، جب یہ کورٹ میں کیس چل رہا تھا بچے کا، اس نے تو اس کے باپ نے اس کو تحفظ کی یقین دہانی دلائی اور اس کو یہ کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، اور اس نے اپنی جو پگڑی تھی نا اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی کہ جناب آپ جو ہے میرے گھر چلو، اور باپ نے تو یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ سب داستان رقم ہو رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور اس نے باپ کی لاج کی خاطر پگڑی کی وہ وہاں سے چلی گئی، اور اس نے وہاں کے پولیس والوں کو یہ بھی کہا، اور وہاں کے عدالت عملے کو یا جو بھی، میں یہ کہا کہ جناب میں اب قتل بھی کر دی جاؤں گی، مجھے یہ تو ہے، مگر میں اپنے باپ کی پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے میں وہاں جا رہی ہوں۔ یہ سکر کا کہیں کا واقعہ ہے، نوائی علاقے سکر میں۔ تو وہاں جب وہ گئی تو اس کے ماموں نے اور اس کے شوہر نے مل کے اس کو کاروکاری کے یہی جو رسم ہے جہاں اس پہ الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے ظلم کب تک ہوتا رہے گا،
یہ رسومات کب تک چلتی رہیں گی؟ سندھ میں اب حالانکہ اتنے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ اپنا رہنما ہیں، پڑھے لکھے انجینئر ڈاکٹر، اور مراد علی شاہ خود بھی بڑے انجینئر ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک جدید خطوط پہ استوار، اس کی قیادت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، مگر یہ رسم کو ختم کر نہیں سکتے۔ کم از کم سندھ میں تو یہ رسم ختم ہو جانی چاہیے، یہ ظالمانہ اور رسم ایک مجبور اور بے قص عورت کو آپ نے انصاف اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کچنے والا، وہ اپنے ماں باپ کے عزت کے خاطر چلی گئی وہاں اور اس کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ تو یہ اس پہ سخت ترین کوئی قانون تو بنے ہوئے ہیں یہاں سندھ میں، اور قانون بنے ہوئے امپلیمنٹ نہیں ہوتا ان قانون پہ سخت۔ زیادہ تر تو قانون بڑے اچھے بنے پاکستان کے عدالت کے نظام میں، مگر ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جو تواتر کے ساتھ سندھ میں ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ سوشل میڈیا کی، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ آیا، اس کے بعد وہ ام رباب جو ہے خاتون، وہ گھوم رہی ہے اپنے انصاف کے لیے۔ تو یہ تمام چانڈیوں فیملی کے حوالے سے اصل میں جاگیردار وڈیرا شاہی کی جو مینٹلٹی ہے، وہ یہ قتل میں براہ راست نہیں تو جرگے کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتی ہے۔ جو فیصلہ جرگہ دے دیتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جاہلانہ برادری کا جو سسٹم ہوتا ہے جو پاکستان کے قانون سے متصادم ہے، وہ وہاں اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں نا انگوش پر دھندلا ہو جائیں، تو وہ ہے۔ اور ایسے فیصلے، اور یہ تو کاروکاری کی رسم تو جب یعنی کہ قدیم ہم دیکھتے آ رہے ہیں چل رہی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ باشعور نہیں ہے، ابھی اس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو یہ ذرا کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مگر ہم نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا بچپن میں، آج وہ رسمیں ویسے کہ ایسی جوں کی توں چل رہی ہیں۔ کہاں ترقی کی ہے سندھ نے، کہاں سندھ میں پیپلز پارٹی جدید خطوط پہ استوار کر رہی ہے، تعلیم یافتہ بنا رہی ہے سندھ کے شہریوں کو۔ اب اگر کوئی نوجوان نسل سندھ کی یا کوئی اس پہ آواز بلند کرتی ہے تو ان کی آواز یعنی کہ صحرا میں سے ایسے آواز آدمی دیتا ہے وہ ہے، کیونکہ اتنا مضبوط نظام ہے یہ جاگیردار اور وڈیرا شاہی نظام، اور یہ کہ یہ اتنی انا کا مسئلہ اس میں بنا دیتے ہیں، ان کی چلنے نہیں دیتے کسی کی، یعنی کہ کسی بھی اگر کوئی سماجی تحریک چلائے اس حوالے سے۔ تو پنجاب میں بھی ایسی وارداتیں بڑی ہوئی، مختار مائی کا قصہ پنجاب میں ہی ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ مختار مائی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تاریخ میں ہیں، مگر یہ گلہ بھرو کا یہ جو کیس ہے یہ ایک تازہ کیس تھا، تو اس پہ ہم نے جیسے اور سوشل ایکٹیویٹیز اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، ہم نے کہا اس پہ بولے مظلوم عورت کی بیچاری اپنے ماں باپ کی عزت کے خاطر گئی اور اس کو بھی وہاں بے دردی سے قتل کر دیا۔ تو اب کیا آدمی اس پہ دے، یہ اس میں دارالعلمان والوں کو جو ہے اس کا مقدمہ ان پہ بنانا چاہیے، اس کے ماں باپ پر، کہ بھائی تم لے کے گئے تھے تو کیا تم نے تحفظ دیا؟ وہ لے کے ایک پلاننگ کے تحت گئے ہوں گے یقیناً کہ بھائی اس کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس قانون یعنی کہ جو فیصلہ ہے کاروکاری کا اس پہ عمل درآمد کروانا ہے، ورنہ غیرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ المیہ ہے یہاں کا، میں سمجھتا ہوں جدید جو سندھ کی پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے اور جو پڑھے لکھی پارٹیاں ہیں، ان کے پڑھے لکھے جو عناصر ہیں ان کو قانون نہیں بننا چاہیے، اس پہ سخت ترین قانون پہ عمل درآمد کرنا، سخت ترین مزید قانون بنایا جائے، اور اس پہ جو پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا قانون اس پہ بھی سخت ترین عمل کیا جائے، اور عدالت کا نظام بھی مزید سخت کیا جائے تاکہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں 1-2 مہینے کے اندر ہی اندر، تو یہ لوگ ذرا ہوشیار ہو جائیں گے کہ یار ہمیں بھی موت کی سزا مل سکتی ہے۔ ورنہ یہ ایسی فرسودہ نظام اور فرسودہ رسومات چلتی رہیں گی، وڈیرے اس پہ یہ چلاتے رہیں گے یہ ظالمانہ نظام اپنا، اور سندھ کا جو پڑھا لکھا شہری ہے اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے جو وہاں کے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح آواز بلند کرنی چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی نوٹس دینا چاہیے، اور سندھ کے وزیر داخلہ کو بھی اس کا نوٹس دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔